السلام علیکم. میں سید نذیر گیلانی ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت آزاد کشمیر نے اپنا سیاسی کمپس، سیاسی قطب نما سیٹ کرنے کے بعد آخر کیا وجہ تھی اور کیا حالات تھے کہ انہوں نے بہت جلد خود کو مس ڈائریکٹ کیا اور ہیوی برڈن آف رسپانسبلٹیز کو نظر انداز کر کے نان پروڈکٹیو پالیٹکس کا شکار ہوئے. وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے 8 جولائی 1948 کے مکتوب میں شیخ صاحب کو پیڈ انڈین ایجنٹ، سہولت کار، کوئزلنگ اور ملک کا ٹریٹر قرار دیا. اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے حکومت آزاد کشمیر نے 24 اکتوبر 1947 کو اپنا سیاسی کمپس سیٹ کیا اور ایک پروویژنل ڈیکلریشن دیا. یہ ڈیکلریشن ہیوی رسپانسبلٹیز کا ایک کمپوزٹ پروگرام تھا اور جس کا بنیادی مقصد عوام کو سیکیور فری پولیٹیکل ایٹماسفیئر، الیکٹڈ پاپولر لیجسلیچر، الیکٹڈ گورنمنٹ، نان کمیونل کیبنٹ، رائے شماری یا ریفرینڈم کے لیے اقدامات، انٹرنیشنل مانیٹرز کا انتظام، یہ سارے اقدامات شامل تھے. یہ ڈیکلریشن 24 اکتوبر 1947 کو ہوا. اس ڈیکلریشن سے لے کر 8 جولائی 1948 تک جو معاملات ہمارے سامنے آئے ان میں بنیادی طور 3 بڑے ریزولوشن تھے. 17 جنوری 1948، 20 جنوری 1948، 21 اپریل 1948. یہ ایک میسیو اور کریڈیبل اور ڈائریکٹ انفارمیشن تھی کشمیر سے متعلق جس تک حکومت آزاد کشمیر کو رسائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت آزاد کشمیر کو کانسٹیٹوئنسی آف انفارمیشن میں ایکسس تھی اور یہ ایکسس سیکیورٹی کاؤنسل کی 34 میٹنگز کا ریکارڈ تھا. جنوری 48 سے لے کر جولائی 48 تک 34 میٹنگز ہوئیں سیکیورٹی کاؤنسل کی. یہ اہم میٹنگز تھی جس میں ہندوستان نے تقریر کی، جس میں پاکستان نے اپنا قضیہ بیان کیا، جس میں کشمیری قیادت کی طرف سے شیخ عبداللہ 5 فروری 1948 کو انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل سے خطاب کیا. شیخ عبداللہ کے خطاب کی سب سے بڑی دلچسپ بات یہ رہی کہ انہوں نے 18 مرتبہ جموں کشمیر کا ریفرنس مائی کنٹری کہہ کر دیا اور انہوں نے یہ بات واضح کی کہ اگرچہ ہماری جد و جہد میں انڈین نیشنل کانگریس نے حصہ لیا، ہمیں سپورٹ کی، اگرچہ ہماری قید صحبت میں انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈرشپ نے ہماری معاونت کی، لیگل سپورٹ ہمیں دی، اور اگرچہ نہرو میرا دوست ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ دوستی اثر انداز ہوگی کشمیریوں کے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے فیصلے پر. یعنی یہ بالکل شیخ صاحب نے کلیئر کیا کہ نو میٹر ہم دوست رہے ہیں، نو میٹر ہمیں سپورٹ ملی ہے، نو میٹر پاکستان کا پریس اور پاکستان کی قیادت نے ہمیں برا بھلا کہا ہے، لیکن یہ ہم عوام کے اس منشا یا عوام کی اس مرضی پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے جو مرضی الحاق پاکستان کے حق پہ ہو. یہ تو پاکستان کی حد تک انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم اسے اثر انداز نہیں ہونے دیں گے اس دوستی کو. اور نہرو کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عوام اور اپنی قیادت سے کہا کہ نہرو ایک کشمیری ہے اور میری اس سے دوستی ہے اور مجھے اس پر فخر بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں ملینز آف پیپل جنہوں نے میرے ساتھ
سفر کیا ہے ان کو بٹرے کروں گا اور یا ان کے مفادات کو میں قربان کروں گا۔ ایک طرف تو انہوں نے عوام کا تذکرہ کیا اور ساتھ یہ کہا کہ انٹرسٹ آف دا کنٹری کو میں سیکریفائس نہیں ہونے دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ 5 فروری 1948 کی شیخ عبداللہ کی اس تقریر کے بعد حکومت آزاد کشمیر یا آزاد کشمیر کی قیادت کا شیخ عبداللہ کو پیڈ ایجنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس، کوئزلنگ یا ٹریٹر قرار دینا ایک نہایت ہی غیر مناسب بات تھی۔ اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی انگیجمنٹ کی پالیٹکس میں، اور جب کہ اسٹیٹ فریکچرڈ تھی، معاملات باہم تھے، کامنالٹی تھی سری نگر کی قیادت اور مظفر آباد کی قیادت کے درمیان، انہوں نے ایک دوسرے کو اکٹھے لے کر آگے چلنا تھا، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کی قیادت نے شیخ عبداللہ کو بلا کسی جواز کے، بلا کسی وجہ کے نیشنل کانگریس کا پیڈ ایجنٹ قرار دیا، کوئزلنگ قرار دیا، ٹریٹر قرار دیا، اور یہ سیاسیات میں ایک بہت ہی بری اور نامناسب شروعات تھی۔ اور لیکن اس کے باوجود شیخ عبداللہ نے اپنی تقریر میں اس وقت یہ بھی کہا کہ میرپور اور پنچ کے لوگ میرے کت اینڈ کن ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ ان کا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، وہ آئیں اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن لبریشن فرسٹ ایکسیشن لیٹر۔ یہ شیخ عبداللہ کے اپروچ پہ اور مظفر آباد کی سیاست کے اپروچ پہ ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ شیخ صاحب اس بات کو سمجھتے تھے دیٹ یو نیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ فرسٹ ٹو ایکسیڈ ٹو انڈیا اور ٹو ایکسیڈ ٹو پاکستان، لیکن انڈیا کے ایکسیشن کو آپ نے صرف ریٹیفائی کرنا تھا، اور ریٹیفیکیشن بھی ایک آزاد انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مظفر آباد اور سری نگر کے ساتھ ایک ہمہ وقتی ایک ڈائلاگ رہتا اور معاملات کو زیر بحث لاتے، اور 21 اپریل 1948 کی قرارداد میں جو میکنزم دیا گیا تھا رائے شماری کا، اس کو یہ مل کر آگے بڑھاتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہیوی برڈن آف رسپانسبلٹی کا جو تصور تھا وہ تو آزاد حکومت کے ذمہ داران نے سیٹ اسائڈ رکھا اور ایک ابیوسیو، کنفرنٹیشنل اور غیر ضروری دشنام ترازی کی سیاست کا شکار ہوئے۔ کشمیر کی سیاسیات میں اس طرح کے جو دیگر اس طرح کی کئی ایسی مثالیں اور اگزامپلز ملتی ہیں جہاں وداؤٹ اینی ویریفیکیشن یا غیر ضروری طور کشمیریوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے، اور دوری کی یہی وجہ رہی، اور ہم اس کی آج کی تاریخ میں بھی ایک بھاری قیمت ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ حکومت آزاد کشمیر نے ہیوی برڈن آف رسپانسبلٹی کا کمپوزٹ پروگرام نظر انداز کر کے، اور اویلیبل جو ان کو انفارمیشن تھی جنوری 48 سے لے کر جولائی 1948 تک 34 میٹنگز کی، 3 قراردادوں کی اور شیخ عبداللہ کی تقریر کی، جو اویلیبل انفارمیشن تھی، وضاحتیں تھیں، اس کے باوجود آخر انہوں نے کیوں یہ ضروری سمجھا کہ وہ شیخ صاحب کو ہندوستان یا کانگریس کا پیڈ ایجنٹ یا کوئزلنگ یا ملک کا ایک غدار قرار دے۔ یہ in any sense آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں that this was a judicious approach، یا اس خط کے ترتیب میں یا اس کو آتھر کرنے میں جو لوگ شامل تھے انہوں نے کشمیر کی سیاسیات میں ایک بہت بڑا قومی جرم اس کا ارتکاب کیا ہے، اور اس جرم کی سزا قوم آج تک بھگت رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک طرف جولائی 1948 کو شیخ عبداللہ پر اتنے بھاری اور بے بنیاد الزامات لگائے، اور دوسری طرف اپنا جو 24 اکتوبر 1947 کا ڈکلیریشن تھا اس پر عمل نہیں کیا۔
آج کی نشست میں یہ تفصیل میرے خیال میں فی الحال کافی ہے، اور آپ لوگوں کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ نئے پوڈ کاسٹ کے لیے انتظار کیجیے۔ شکریہ۔